السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ کی خیریت سے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فیصل امان آفیشیل۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے فیس بک کنٹینٹ مونیٹائزیشن کو کس طرح سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کنٹینٹ مونیٹائزیشن کا نہیں پتہ، آپ فیس بک کنٹینٹ مونیٹائزیشن کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زیرو نالج ہے، تو آج کی اس کلاس کو دیکھنے کے بعد آپ کو 100% نالج آ جائے گا کنٹینٹ مونیٹائزیشن کا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے کہ کیسے آپ نے کنٹینٹ مونیٹائزیشن سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کلاس کے اندر آپ کو لوکیشن کنفرم کرنے سے لے کر فیس بک USA کی فیس بک ID کریٹ کرنے تک آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کنٹینٹ فائنڈ کرنے سے لے کر کنٹینٹ اپلوڈ کرنے تک کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بزنس منیجر بنانے سے لے کر پے آؤٹ تک آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ارننگ کے حوالے سے جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، جہاں آپ کو کمپلیٹ فیس بک کنٹینٹ مونیٹائزیشن کا کورس سکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ارننگ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر۔ اچھا جی، فیس بک کنٹینٹ مونیٹائزیشن جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے USA بیسڈ آپ کے پاس ID ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کے پاس USA کی ID ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں USA کی ID میں آپ نے کس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے وہ تو ہوگی بات کی بات۔ پہلے آپ کے پاس پراکسی ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس VPN ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس RDP ہونی چاہیے USA کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، نمبر فرسٹ پہ ہے VPN، ٹھیک ہے؟ آپ نے VPN کون سا لینا ہے، VPN کون سا بائی کرنا ہے، ان تین VPN میں سے آپ نے کوئی بھی ایک VPN لینا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر فرسٹ پہ نارڈ VPN، سرف شارک اور ایکسپریس، ان تین میں سے۔ لیکن میں آپ کو ان تینوں میں سے اگر ریکمینڈ کروں گا تو یہ سرف شارک VPN ریکمینڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ والا VPN بائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم سرف شارک VPN کی پرائس لیمٹ کے بارے میں بات کریں تو سب سے سستا جو VPN ہے وہ سرف شارک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے لانگ ٹرم چلنا ہے کنٹینٹ مونیٹائزیشن کو لے کر، لانگ ٹرم چلنا ہے، لانگ ٹرم ارننگ کرنی ہے، تو آپ VPN بائی کریں، ٹھیک ہے؟ سرف شارک VPN کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سرف شارک VPN کی اگر ہم پرائسنگ چیک کریں تو آپ کو ان تینوں VPN سے آپ کو سب سے سستا VPN سرف شارک ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس سرف شارک VPN کو آپ یوز کر کے ٹک ٹاک کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں، فیس بک کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ میرے پاس اوپن ہو چکا ہے سرف شارک VPN۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں بات کریں تو آپ کو یہ ملے گا، اگر آپ کے پاس اچھی انکم ہے، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی سپورٹ ہے، انکم ہے، تو آپ نے 24 منتھ کا VPN یہ سرف شارک بائی کرنا ہے۔ اگر آپ سرف شارک VPN 24 منتھ کا بائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ 2.79 پر منتھ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سٹارٹر نہیں لینا ہے، سرف شارک سٹارٹر بالکل بھی نہیں بائی کرنا۔ آپ نے جب بھی بائی کرنا ہے آپ نے سرف شارک 1 بائی کرنا ہے یا سرف شارک 1 پلس بائی کرنا ہے، ان دونوں میں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کریں گے 1 سال کے لیے لیں گے تو آپ کو یہ ملے گا 3.59 پر منتھ، آپ کو یہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے ٹوٹل اگر آپ پیمنٹ کی بات کریں گے تو $53 آپ نے اس کی پیمنٹ ادا کرنی ہے، تب بھی آپ کو سرف شارک VPN ملے گا 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے نہیں بلکہ 15 منتھ کے لیے ملے گا، ٹھیک ہے؟ 3 منتھ آپ کو یہ فری میں آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ اگر آپ کو اچھا نہ لگے، آپ کو پسند نہ آئے، آپ تو 1 منتھ کے اندر اس کو واپس کر کے آپ اپنی پیمنٹ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ نارڈ VPN کی بات کریں گے تو وہ بہت مہنگا ہے، تو اگر آپ کے پاس انکم ہے، آپ کی جیب آپ کا ساتھ دیتی ہے تو آپ نارڈ VPN بھی بائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا $200 پر منتھ یا $300 پر منتھ، ان VPN نہیں لینا، وہ بالکل وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی IP چینج ہوتی جاتی ہے۔ جب IP چینج ہوگی تو وہ آپ کی مطلب لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے، تو آپ کو
آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑی سی پیمنٹ اکٹھی کریں، یہ تقریباً آپ کو 15,000 کے اندر آپ کو تقریباً 15 منتھ کے لیے یہ آپ کو سرف شارک وی پی این 1 سال کے لیے آپ لے سکتے ہیں۔ تو جب آپ سٹارٹ کریں گے تو وی پی این لے لیں گے سرف شارک، ٹھیک ہے، آپ اس وی پی این سے سٹارٹ کریں گے، یہ بہت اچھا وی پی این ہے، اس کو آپ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا بائی کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا، میں نے ادھر نیچے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، گیٹ مانی کے اوپر کلک کروں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں میں اس کا جو $53 ہے نا، وہ مطلب اس کے اوپر آپ نے اب یہاں پہ میں سب سے پہلے کیا کروں گا، یہاں پہ میں اپنی آئی ڈی لگاؤں گا، ٹھیک ہے، ای میل آئی ڈی لگاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے گوگل کے اوپر کلک کر کے اس کو اپنی آئی ڈی اس کے ساتھ اٹیچ کر لینی ہے، ٹھیک ہے، آپ تاکہ آپ کو جب بھی آپ لاگ ان کریں سرف شارک وی پی این تو آپ کی ای میل کے اوپر آپ کا لاگ ان ڈیٹیل آپ کو ملے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ اگر آپ کے پاس پے پال ہے تو آپ نے پے پال سے لینا ہے، اور اگر آپ کے پاس پے پال نہیں ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، تو آپ یہاں ڈیبٹ کارڈ کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے اپنے ڈیبٹ کارڈ کا نمبر دینا ہے اور یہاں ایکسپائریشن ڈیٹ دینی ہے اور یہاں نیم وغیرہ دے کر آپ نے یہاں سے بائی کر لینا ہے، بس اتنا سا کام کر کے آپ کو یہ بائی جب بھی بائی کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے اور یہی کرنا ہے، سٹارٹر نہیں کرنا، ون کرنا ہے، ٹھیک ہے، سرف شارک ون آپ نے وی پی این لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے وی پی این لینا ہے تو سرف شارک لینا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، اگر آپ وی پی این آپ کا مائنڈ وی پی این کے اوپر نہیں بن رہا ہے تو آپ نے آر ڈی پی لینی ہے، تو آپ آر ڈی پی بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا آر ڈی پی آپ یہاں سے مرضی لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اب سارے لوگ آر ڈی پی سیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آر ڈی پی آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں آر ڈی پی کس طرح آپ نے بائی کرنی، اسٹارٹ کے ادھر ونڈو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں لکھیں گے ریموٹ ڈیسک، یہاں یہ ریموٹ ڈیسک کنیکشن اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ نے اپنی آر ڈی پی جو یوزر نیم وغیرہ جو بھی دینا ہے، یہ وہ ایک آئی پی دیں گے تو ہو جائے گی، یہ آر ڈی پی کنیکٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں میری آر ڈی پی کنیکٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ جب بھی آر ڈی پی آپ بائی کریں گے تو وہ آپ کو ایک آئی پی دیں گے، آپ نے اس آئی پی کے ساتھ اٹیچ کر کے پاسورڈ دینا ہے اور وہ آپ کی آر ڈی پی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آر ڈی پی کا مطلب، ٹھیک ہے، اب یہاں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے پراکسی، ٹھیک ہے، پراکسی کون سی بائی کرنی ہے، اچھا جی، آپ کو پراکسی کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، آر ڈی پی کی اور اے پی این کی بھی، ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ کے پاس آپ کے پاس یو ایس اے کی لوکیشن آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے یو ایس اے کی فیس بک آئی ڈی کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، فیس بک آئی ڈی آپ نے کس طرح کریٹ کرنی ہے، یہ آپ کے پاس ادھر آپ گوگل کے اوپر آئیں گے اور آپ نے جو بھی وی پی این یا آر ڈی پی جو بھی ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اب یہ میرے پاس سرف شارک وی پی این اوپن ہے، ٹھیک ہے، یہ یو ایس اے کی لوکیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپن ہے، اب یہاں جب آپ وی پی این آن کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے فیس بک، ٹھیک ہے، یہاں میں فیس بک لکھ کے سرچ کر دوں گا تو یہ فیس بک میری اوپن ہو چکی ہے، جب تک فیس بک اوپن ہوتی ہے ہم اپنی آئی پی لوکیشن چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں میں لکھوں گا مائی، جب بھی آپ نے وی پی این انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا آئی پی ایڈریس لازمی چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی آئی پی ایڈریس کون سی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے آئی پی ایڈریس چیک کر کے اس کے بعد آپ نے فیس بک آپ نے یوز کرنی ہے، اچھا اب یہاں پہ میں اگر آپ چیک کر لوں تو یہاں میرے پاس یہ آئی پی ایڈریس اگر چیک کروں تو یہ دیکھیں میرے پاس سٹی ہے واشنگٹن اور ریجن ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ، یہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ کی آئی پی شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، واشنگٹن کی، ٹھیک، تو یہ میرے پاس فیس بک کا فارم اوپن ہو چکا ہے، اب آپ نے فیس بک یو ایس اے فیس بک آئی ڈی کس طرح بنانی ہے، سب سے پہلا کام اب یہاں آپ نے کوئی بھی نیم سرچ کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے،
فار ایگزامپل آپ نے یو ایس اے بیس نام رکھنا ہے. یو ایس اے بیس نام کس طرح آپ سرچ کریں گے؟ آپ نے دوبارہ گوگل پہ آ جانا ہے. یہاں لکھیں گے یو ایس اے نیم آئیڈیاز. ٹھیک ہے. اب یہاں نیم کافی سارے نیم آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ سرچ کریں گے تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک نام رکھ دینا جو بھی آپ کو اچھا پسند آ جائے. آپ نے اس کے نیم سرچ کر لینا ہے. اب آپ کو میں ساری کنڈیشن بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ دیکھیں گے یہ بوائز کے نیم ہے, یہ گرلس کے نیم ہے. ٹھیک ہے. اب ان میں سے کون سے آپ کو پسند ہے؟ آپ گرلس کی آئی ڈی بنانا چاہتے ہو تو یہ نام ایک فار ایگزامپل جو آپ کی اپنی مرضی ہے جو جہاں سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں ایک نام کاپی کروں اور میں واپس جاؤں گا یہاں. ٹھیک ہے. اور یہاں سرچ کروں گا یہ نام. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ ٹھیک ہے. اچھا اب ڈیٹ آف برتھ آپ نے کون سی رکھنی؟ ڈیٹ آف برتھ آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ رکھنی ہے. آپ فار ایگزامپل آپ کی کون سی ڈیٹ کو آپ کی برتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یاد رکھنا آئی ڈی آپ نے جس کی مرضی بنانی, جتنی مرضی آئی ڈیز آپ نے بنانی ہے. دیکھ کر آپ نے ڈیٹ آف برتھ اپنی ہی لکھنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی آئی ڈی ڈسیبل ہونے لگتی ہے یا آپ کی آئی ڈی ویریفیکیشن پہ جاتی ہے تو آپ کو ڈیٹ آف برتھ کی یاد ہوتی ہے. اگر آپ کسی اور کی بھی رینڈملی بھی اگر لکھیں گے نا ڈیٹ آف برتھ تو پھر آپ نے ایک نوٹ بک کے اوپر آپ نے وہ ڈیٹ آف برتھ لازمی آپ نے اس کو اٹیچ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں میں ڈیٹ آف برتھ فار ایگزامپل کروں گا 12/5 اور یہاں ٹھیک ہو گیا. اب یہ ڈیٹ کون سی ہے؟ 5 اب یہ ہو گیا. اب یہاں جینڈر کون سا سلیکٹ کریں گے؟ اب یہاں موبائل نمبر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک, نہیں تو آپ اپنے ای میل بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پاسورڈ آپ نے یہ پاسورڈ آپ کا ہو گیا. اوکے. اور یہاں آپ نے سبمٹ کر دینا. تو آپ کی ای میل کے اوپر ایک کنفرمیشن کوڈ جائے گا. آپ نے وہ کوڈ یہاں دے دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے کوڈ دے دیا. ویلکم ٹو فیس بک. ٹھیک ہے. یہ میری فیس بک آئی ڈی کریٹ ہو چکی ہے. اب آپ نے اس کے اوپر جب آپ کی آئی ڈی کریٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ آپ نے آئی ڈی کے اوپر پوسٹیں اسٹارٹ نہیں کرنی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ آئی ڈی آپ کی بن چکی ہے. آپ نے سب سے پہلے اس کی پروفائل پکچر چینج کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی جو آئی ڈی ہے نا اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ کیسے کریں گے؟ اس کے اوپر کلک کریں گے. آپ کی آئی ڈی کبھی بھی سسپینڈ نہیں ہوگی اگر آپ نے اس طرح کام کیا تو. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کی آئی ڈی کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے. پروفائل پر کلک کریں گے اور یہاں آپ اپنی آئی ڈی بایو میں جو بھی ڈیٹیل ساری ڈیٹیل دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں انٹرو دیں گے, پرسنل ڈیٹیل, ورک, ایجوکیشن ہوگی. یہ سارا کچھ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا. ٹھیک ہے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ کر کے آپ نے واپس آ جانا ہے. 1 2 3 دن آپ نے اس کے اوپر پوسٹیں نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس آئی ڈی کی ویریفیکیشن جب آپ کی آپ نے اس پرائمری لوکیشن کنفرم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں ایک اس طرح کرنی ہے. آپ بتا دیں پوسٹیں کرنی ہے کس طرح. اچھا یہاں آپ نے فرینڈس لکھا ہونا ہے, یہاں آپ نے کر دینا ہے پبلک. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے پبلک کرنا ہے, ڈن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے چیک ان کرنا ہے. یہ چیک ان کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہاں آپ سرچ کریں گے مشین. آپ نے آپ کے پاس جو بھی آپ کی آ رہی ہے لوکیشن آپ کا ویکینڈ جہاں جو لوکیشن دے رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے آپ پوسٹ کر دیں گے.
آپ نے ایک دفعہ چیک ان صبح کرنی ہے، ایک دفعہ شام کرنی ہے، ڈیلی آپ نے ایک ہفتہ اس کے اوپر چیک ان کرنی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کی یہ جو آئی ڈی ہوگی، یہ پرائمری لوکیشن اس کی کنفرم ہوگی، جس کنٹری کی آپ چیک ان کریں گے اس کی آئی ڈی جو ہے یہ کنفرم ہو جائے گی، یہ لوکیشن کنفرم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی کنفرم ہو جائے گی لوکیشن، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے پیج بنانا ہے۔ پیج کیسے بنانا ہے، یہ دیکھیں، پیج بنا لیں۔ یہ پیجز کے اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کریٹ پیج کا لفظ ہے نا، یہاں آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دو آپشن آ رہے ہیں، آپ نے فرسٹ پہ کلک کرنا ہے، پبلک کے اوپر، پبلک کے اوپر کلک کر کے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گیٹ اسٹارٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پیج کا نیم دینا ہے۔ اب یہاں کون سا پیج، آپ نے کس ٹاپک کے اوپر کام کرنا ہے، پیٹس کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے اے آئی کے اوپر کام کرنا ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس نے اس کام کے متعلق آپ کو پیج کا نام رکھنا ہے۔ اب یہاں میں پیٹس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں یہاں پیٹس لور لکھوں گا، ٹھیک ہے، پیٹس لور، ٹھیک ہے۔ کیٹیگری آپ نے کون سی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ سلیکٹ ہو کے آپ نے نیچے آ جانا ہے اور یہاں آپ نے ادھر آپشن ہے، اگر آپ کتنا چاہیں ٹھیک ہے تو یہاں کریٹ پیج پر کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا پیج جو ہے کریٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب آئے یہ آپ نے فوراً نہیں کرنا، یہ آپ کو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فوراً نہیں کرنا، آئی ڈی بنائی اور ساتھ ہی پیج بنائی، یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے آئی ڈی بنانی ہے، آئی ڈی بنانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کام کیسے کرنا ہے، آپ نے ایک ہفتہ اس کے اوپر چیک ان کرنی ہے، چیک ان کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کی آئی ڈی کنفرم ہو جائے گی یو ایس اے پیج کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی آئی ڈی یو ایس اے کی کنفرم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پیج کریٹ کرنا ہے۔ پیج کریٹ کرنے کے بعد تقریباً 30 دن ہولڈ ہونا چاہیے پیج ویسے تو، ٹھیک ہے، لیکن آپ 15 دن کے بعد اس کے اوپر اپلوڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دو کام ہو گئے، آپ کی فیس بک آئی ڈی بھی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی یہاں تک۔ آپ نے جب آپ نے کام اسٹارٹ کرنا ہے فیس بک کنٹینٹ مونیٹائزیشن کا، آپ سب سے پہلے آپ کے پاس یو ایس اے کی لوکیشن ہونی چاہیے، چاہے سب شاک لے لیں، چاہے آر ڈی پی لے لیں، چاہے پراکسی لے لیں، جو آپ کو آپ کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے۔ ریکمینڈ میں کیا کروں گا، میں آپ کو سب شاک ریکمینڈ کروں گا، اور یہ ریکمینڈ بھی وہ کروں گا تھوڑی سی جیب خرچ کر لیں، ایک ہی دفعہ 15 منتھ کے لیے ایزی ہو جائے گا، تقریباً 14-15 ہزار روپے کا آپ کا خرچہ آئے گا، VPN لے لیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ اکیلے افورڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے ساتھ 3-4 دوست ملا لیں، ٹھیک ہے، 2-3 دوست مل کے آپ سب شاک VPN لے سکتے ہیں، ان کو بھی آپ وہ بھی آپ کا ایک سب شاک VPN اگر ایک دفعہ ایک بندہ لے لے گا تو آپ تقریباً 10-12-15 بندے ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ 3-4-5 بندے مل کے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، VPN ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ کی VPN آپ کا ہو جائے گا، لے لیں گے، اس کے بعد آپ نے فیس بک آئی ڈی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ فیس بک آئی ڈی بائی بھی کر سکتے ہیں، اپنی بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی بھی بنا سکتے ہیں۔ اب آپ نے بنانے کے لیے آپ نے جیسے میں نے اب میتھڈ بتایا بالکل سیم، اس میں آپ نے فیس بک آئی ڈی بنانی ہے، آئی ڈی بنا کے آپ نے چیک ان کرنا ہے، لوکیشن آپ نے کنفرم کرنی ہے، جب آپ کی لوکیشن کنفرم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پیج بنانا ہے، پیج بنانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اپلوڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہوگی یہاں تک بات؟ اوکے، اب یہاں تک آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرنا ہے، تو آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے لیپ ٹاپ کے اوپر؟ آپ نے ایسے ہی براؤزر اوپن کر کے اس کے اوپر اپلوڈنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کام، آپ نے اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ کے اوپر آپ کام کرنا چاہیں یا آپ کمپیوٹر کے اوپر کام کرنا چاہیں، جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہیں، تو آپ کے پاس ایک LD پلیئر ہونا چاہیے۔ یاد رہے یہ چیز جو ہے نا LD پلیئر، اگر آپ RDP یوز کر رہے ہیں تب بھی آپ کے پاس LD پلیئر ہونا چاہیے، اگر آپ VPN یوز کر رہے ہیں تو بھی آپ کے پاس LD پلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ LD پلیئر کیا ہوتا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ LD پلیئر سمجھ لیں کہ آپ
ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایل ڈی پلیئر آپ نے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے گوگل کے اوپر آ کر سرچ کرنا ہے ایل ڈی پلیئر، اور آپ کے پاس یہ جو فرسٹ پہ آ جائے گا، آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پی سی کے اوپر۔ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، یہاں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس انسٹال کا آپشن آ جائے گا، آپ نے اس کے اوپر انسٹال کر لینا ہے۔ یہ ایل ڈی پلیئر آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے پی سی کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر، چاہے آپ آر ڈی پی یوز کریں، چاہے آپ وی پی این یوز کریں، تو آپ کے پاس چاہے آپ پراکسی یوز کریں، لیکن آپ کے پاس ایل ڈی پلیئر آپ نے لیپ ٹاپ کے اوپر لازمی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایل ڈی پلیئر ایک موبائل ہوتا ہے جو کہ آپ پی سی کے اوپر یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایل ڈی پلیئر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے پاس ایل ڈی پلیئر ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے جب انسٹال ہو جائے گا تو آپ کے پاس اس طرح کا آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایل ڈی پلیئر کے مطلب ملٹیپل ایل ڈی پلیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی ایک موبائل ہے، اس کے اوپر بھی موبائل ہے، اس کے اوپر بھی موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان میں سے کوئی ایک انسٹال کر لیں۔ آپ نیو بنانا چاہیں تو یہاں نیو کلون لکھا ہوا ہے، یہاں نیو کلون کے اوپر کلک کریں گے تو یہ نیو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فار ایگزامپل آپ نے کتنے بنانے ہیں، تو جتنے آپ بناتے جائیں گے نیو کے اوپر کلک کرتے جائیں گے، جتنے مرضی آپ ایل ڈی پلیئر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایگزامپل کے طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایک ایل ڈی پلیئر ہے نا، تو یہ ایک موبائل آپ کے پاس ہے، یہ دو ایل ڈی پلیئر دوسرا موبائل آئے گا، یہ تیسرا موبائل آئے گا، مطلب ایک ایل ڈی اس کے ایک کے اوپر ایک آئی ڈی آپ نے لاگ ان کرنی ہے، دوسرے کے اوپر دوسری آئی ڈی، جتنی آپ کے پاس آئی ڈیز ہیں اتنے آپ نے ایل ڈی پلیئر انسٹال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلون بنا لینے ہیں ایل ڈی پلیئر کے۔ تو یہ میرے پاس ایک ایل ڈی پلیئر ہے، تو یہ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے۔ جب آپ اوپن کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یہ ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل موبائل کی شکل میں کام کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایل ڈی پلیئر ہے، ٹھیک ہے، اوپن ہو چکا ہے۔ اب آپ نے جب آپ ایل ڈی اس کے اوپر اوپن ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جیسے موبائل آپ کے پاس ایک نیو موبائل لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ جی میل لگاتے ہیں، پھر اس کو سائن ان کرتے ہیں، آپ نے پلے اسٹور آئی ڈی بناتے ہیں، تو سیم آپ نے اس کے اوپر بھی پلے اسٹور آئی ڈی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب پلے اسٹور آئی ڈی بن جائے گی تو پلے اسٹور کے اوپر آپ نے سرچ کر کے آپ نے فیس بک ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ فیس بک ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ نے وی پی این یوز کرنا ہے، آپ نے وہ وی پی این انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈی پلیئر اوپن ہو جائے گا، آپ نے پلے اسٹور کے اوپر آئی ڈی بنا لی ہے، فیس بک آپ نے ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، یہ سمجھ لیں کہ موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے موبائل کے طور پہ کام کرنا ہے، یا آپ نے فیس بک ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اس کے اوپر، اس کے بعد آپ نے وی پی این جو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، سرف شاک نوڈ جو بھی آپ نے انسٹال کرنا ہے وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لاگ ان کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں اگر فار ایگزامپل براؤزنگ وی پی این آپ نے سرف شاک وی پی این انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ سرف شاک وی پی این میں انسٹال کر رہا ہوں اس کے اوپر۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم نے کنٹینٹ فائنڈ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پچھلی ساری سمجھ آ چکی ہے تو اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم نے کنٹینٹ فائنڈ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس آپ نے یوٹیوب اوپن کرنا ہے۔ یوٹیوب آپ نے تبھی اوپن کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر وی پی این آن کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس وی پی این آن ہے، اس کے بعد آپ یوٹیوب سرچ کریں گے۔ یوٹیوب سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سرچ کرنے ہیں، کوئی بھی ویڈیو سرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب کے اوپر۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہیں، یہ ساری اے ایس ایم آر ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اے ایس ایم آر ویڈیوز ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے کنٹینٹ، جس کنٹینٹ کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اوپن کرنی ہے۔ اب میں ایک مثال کے طور پہ اب یہ ایک ویڈیو میں نے اوپن کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر تقریباً اچھا یہ جو ویڈیو ہے نا یہ تقریباً یونائٹڈ اسٹیٹ کی ویڈیو ہے، اور آپ ادھر دیکھیں گے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، شارٹس آپ دیکھتے جائیں، جو آپ کو اچھا لگے اس کو آپ نے اس چینل کو آپ نے اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک چینل ہے، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس چینل کو، یہ اے ایس ایم آر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 10.8 کے سبسکرائبر ہیں، 25 ویڈیوز نے ابھی تک صرف پوسٹ کی ہیں، اور سارے اس کے مطلب وائرل ویڈیوز ساری اس کی یہ اے ایس ایم آر کی ویڈیوز کریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ آپ نے ایک چینل کو فائنڈ کر لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے،
آپ نے فیس بک، اچھا یہ اپنے پیج آپ کا اوپن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نام ہے آپ نے ASMR Smash، اس کو کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کاپی کر کے آپ نے فیس بک کے اوپر سرچ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کی ASMR Smash یا اس چینل کی اگر ویڈیوز فیس بک کے اوپر ہوں گی تو آپ نے اس چینل کو کاپی نہیں کرنا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کاپی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کی کوئی بھی یہ چینل صرف یوٹیوب کے اوپر کام کر رہا ہے، یہ چینل صرف یوٹیوب کے اوپر کام کر رہا ہے، فیس بک کے اوپر ابھی تک یہ نہیں آیا۔ تو اگر آپ ان کی یہ ویڈیوز کاپی کر کے یہاں فیس بک کے اوپر اپلوڈ کریں گے تو یہ آپ کی کاپی رائٹ ویڈیوز نہیں ہوگی، یہ آپ کا اوریجنل کنٹینٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چینل کی ویڈیوز کو آپ نے کاپی کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کو ایک میتھڈ، ٹھیک ہے۔ اب جو کنٹینٹ فائنڈ کرنے کا سیکنڈ میتھڈ ہے، اچھا اب آپ نے، اگر آپ کو ضروری نہیں کہ آپ نے اسی کنٹینٹ کے اوپر کام کرنا ہے، جو آپ جس کنٹینٹ کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا اس کنٹینٹ کو آپ نے سرچ کرنا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد آپ نے اس چینل کا نیم آپ نے فیس بک کے اوپر سرچ کرنا ہے۔ اگر فیس بک کے اوپر نہیں ہوگا تو آپ کا وہ چینل اس چینل کی ویڈیوز ہے نا وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے فیس بک کے اوپر اب پیج کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ اگر آپ اپنا خود کا کنٹینٹ بنانا چاہتے ہیں، مطلب آپ کاپی یوٹیوب سے نہیں لینا چاہتے، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں، آپ کس طرح اپنا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ڈسکرپشن میں پرامپٹ میں آپ کو دے دوں گا، آپ نے ڈسکرپشن سے پرامپٹ کو کاپی کر لینا ہے۔ جب آپ اس پرامپٹ کو کاپی کر لیں گے تو چیٹ جی پی ٹی کے اوپر آ کر آپ نے اس پرامپٹ کو پیسٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پیسٹ کی ہے، اس کے بعد آپ انٹر کریں گے تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو پیٹس ویڈیو کے ریلیٹڈ آئیڈیاز فراہم کر دے گا، جو کہ جس کے اوپر آپ اپنی ویڈیوز کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک آئیڈیا نمبر 1 ہے اور آئیڈیا نمبر 2 ہے، آئیڈیا 3۔ اس طرح چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں تقریباً 10 کے قریب آئیڈیاز دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ان آئیڈیاز میں سے اگر کوئی بھی آئیڈیا پسند نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے، آپ یہاں نیچے آئیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے ڈسکرائب یور اون کسٹم پیٹس ویڈیو آئیڈیا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں کوئی بھی آئیڈیا دے سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی آپ کو اس آئیڈیا کے مطابق ویڈیو بنا کے دے دے گی، ٹھیک ہے، یا موشن پرومپٹ بنا کے دے دے گی۔ تو ہم ایک رینڈملی ایک آئیڈیا ہم اس کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی آئیڈیا جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کی جو امیج اینڈ موشن پرومپٹ ہمیں آئیڈیا کے حساب سے بنا کے دے دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ امیج پرومپٹ ہے اور یہ موشن پرومپٹ ہے اور یہ موشن پرومپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم نے اس امیج پرومپٹ کو کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے گوگل فلو کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گوگل فلو ہے، اس کو اوپن کریں گے تو اس کے بعد یہاں آپ نے اس جو موشن امیج پرومپٹ ہے اس کو کاپی کیے یہاں پیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں کلک کر کے آپ نے ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم 960 میں بنا رہے ہیں شارٹ ویڈیو تو 960 ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں نینو بنانا 2 ہم سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو انٹر کر دیں گے۔ اب یہ ایک امیج بنا کے دے رہا ہے آپ کو چیٹ جی پی ٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں ایک امیج بنا کے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم نے اس امیج کو کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں دوبارہ واپس آنا ہے۔ واپس آ کر ہم نے اس چیٹ جی پی ٹی کے اگر جو موشن پرومپٹ ہے، موشن پرومپٹ نمبر 1 ہے، اس کو کر لینا ہے کاپی۔ یہ ہم نے کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں واپس آ جانا ہے اور یہاں پلس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ پلس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں جو ایک امیج ہے وہ آپ نے اپلوڈ میڈیا کے اوپر کلک کر کے یہ جو میں امیج ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں یہ امیج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا اور جو موشن پرومپٹ ہم نے کاپی کیا تھا اس کو پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسٹ کریں گے اور واپس آئیں گے، یہاں لکھا ہوا نینو بنانا ہے، وہاں پہ کلک کریں گے اور ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد 960 ریشو سلیکٹ کریں گے اور یہ
تو باقی بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ڈن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ امیج آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو موشن پرومپٹ ہے اس کی ویڈیو کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ ایک ویڈیو ہماری کریٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ ویڈیو کریٹ کرنی ہے، واپس جائیں گے، موشن پرومپٹ ہے ڈالیں گے کاپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے فلو کے اوپر، پھر پلس کے اوپر یہاں پیسٹ کریں گے، اور یہاں پہ جو پلس کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ویڈیو سلیکٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو ہم نے سلیکٹ کر لی ہے، اور یہاں ڈن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ویڈیو جہاں سے یہ اینڈ ہوئی تھی وہی وہاں سے یہ ویڈیو دوبارہ بننی اسٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ہم اوپن کریں گے تو یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ بھی بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم نے ان دونوں پارٹس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، یہ پارٹ 2 ہے ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، واپس جا کر پارٹ 1 بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یہ دونوں پارٹس ہمارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ وہ دونوں کلپس ڈاؤن لوڈ کریں گے تو کیپ کٹ کو اوپن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ کیپ کٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں جو دونوں پارٹس ہیں، جو دونوں ویڈیوز آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، آپ نے ان کو یہاں سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ویڈیوز میں نے یہاں سلیکٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں گا، میں یہاں فرسٹ پہ ادھر اس کو ادھر دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں پارٹس ہمارے پاس فائنل آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ دیکھو، ان کو ہم نے فائنل بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو کریٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ان دونوں کو ایکسپورٹ کر لیں گے۔ یہاں سے ایکسپورٹ کر کے آپ اس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اپنے فیس بک پیج کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ فائن، اب ہم نے ایک بزنس مینیجر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کنٹینٹ فائنڈ کرنا آ گیا، اس کے بعد آپ نے اپنی آئی ڈی کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوپن کر کے نیو ٹیب کے اوپر آپ نے بزنس مینیجر بنانا ہے، تو یہاں آپ سرچ کریں گے بزنس مینیجر، ٹھیک ہے، فیس بک بزنس مینیجر۔ تو یہ ہمارے پاس فیس بک بزنس مینیجر آ گئے ہیں، تو آپ نیچے آئیں گے، اچھا آپ کے پاس اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پیٹس والا ہے جو آپ کا پیج اوپن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہاں آپ نے کلک کرنا ہے، اور یہاں آپ نے کریٹ اے بزنس پورٹ فولیو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آپ کا نیم آ چکا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنے بزنس کا نیم لکھنا ہے، جو بھی آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں لکھوں گا، میں اپنی مرضی کا ایک نیم لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اپنا نیم لکھ سکتے ہیں، اور نیچے آپ نے نیم کون سا لکھنا ہے، وہی لکھنا ہے جو آپ کا فرسٹ آئی ڈی کارڈ والا نیم آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آئی ڈی کارڈ والا آپ نے نیم لکھنا ہے، اور یہاں آپ نے ای میل لکھنی ہے۔ ای میل آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، تو میں یہاں ٹیمپ میل کا یوز کروں گا فی الحال، تو ٹیمپ میل، ٹھیک ہے، ٹیمپ میل، ٹیمپ میل۔ آپ اپنی میل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں اس کو کاپی کروں گا، کاپی کرنے کے بعد واپس آؤں گا، یہاں ای میل لکھوں گا، یس، ٹھیک ہو گیا، اور یہاں کریٹ کے اوپر کلک کر دوں گا۔ تو یہاں میں کریٹ کے اوپر کلک کر دوں گا، تو یہ میرے پاس بزنس مینیجر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اگر آپ اس بزنس مینیجر کے اوپر کوئی اور پیج اوپن کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، تو یہاں اپنے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ یہاں فار ایگزامپل یہاں پیج پڑے ہوں گے آپ کے، اور تو یہاں آپ نے چیک ان کرنا ہے، تو یہ پیج ہے اس بزنس مینیجر کے اندر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو اگر نہیں لگانا چاہتے تو آپ اسکپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے اس مطلب یہ آپ کا بزنس مینیجر ہے، اس بزنس مینیجر کی جو ایک تو ایڈمن ہوگی نا، ایک آئی ڈی آپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں آئی ڈیز کتنی ایڈمن رکھنی ہے؟ 2 سے 3۔ یہاں مین آئی ڈی آپ نے جو پاکستانی آئی ڈی یوز کر رہے ہیں نا، اس آئی ڈی کو آپ نے اس بزنس مینیجر کا مین آپ نے بنانا ہے ایڈمن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یو ایس اے کی آئی ڈیز 2 3 جتنی بھی آئی ڈیز آپ یوز کر رہے ہیں ان کو بھی ایڈمن بنا دینا ہے اس بزنس مینیجر کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں امپلائی کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ یہاں ایک تو امپلائی کریں گے، ایک فل کنٹرول، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں فل کنٹرول کر کے یہاں آپ نے اپنی آئی ڈی کا جو ای میل ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اور یہاں آپ نے اس کو ایکسس دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 3 سے 4 ایڈمن بنانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے جو آئی ڈی آپ یوز کریں یہاں ای میل سرچ کر کے یہاں آپ فل کنٹرول جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اسکپ کریں گے تو یہاں آپ کی مطلب فل جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں کنفرم کریں گے تو آپ کا بزنس مینیجر کریٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا بزنس مینیجر کریٹ ہو چکا ہے فیصل حیات کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ جتنی مرضی مطلب اب کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا، آپ اگر آپ کی ایک آئے اس کی وجہ، اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ اتنی آئی ڈیز کا ایڈمن کیوں ہم نے بنانا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی آئی ڈیز ہوں گی ان کے جتنے بھی پیجز ہوں گے، اگر آپ کی ایک آئی ڈی سسپینڈ ہوتی ہے تو اس آئی ڈی کے جتنے بھی پیجز ہوں گے نا وہ اس بزنس مینیجر کے اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے پیجز ویسٹ نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ نے اس بزنس مینیجر کے اندر آئی ڈیز رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جتنے بھی پیجز ہوں گے وہ سارے مطلب اس بزنس مینیجر کے اندر رکھنے ہیں۔ اوکے، ڈن۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے بزنس مینیجر کی؟ بزنس مینیجر بنا کر آپ نے پاکستانی آئی ڈیز کو ایڈمن بنانا ہے، پھر اس کے بعد یو ایس اے آئی ڈیز کو بھی ایڈمن بنانا، آپ جتنی مرضی آئی ڈیز کو ایڈمن بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، اوکے، جب آپ کے سارے کام ہو جائیں گے آپ کی، اوکے فائن، اچھا اوکے، اینڈ پہ اب آپ کا پے آؤٹ کیسے آپ نے لگانا ہے اپنے فیس بک پیجز کے اوپر یا بزنس ایڈ مینیجر کے اوپر آپ نے پے آؤٹ کیسے لگانا ہے۔ اگر آپ کے جس پیج کے اوپر گیٹ سٹارٹڈ کا آپشن آ جائے گا، جس پیج کے اوپر آپ کا ٹول مل جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر کیسے لگانا ہے پے آؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ بزنس ٹول اپنا بزنس مینیجر آپ نے اپنا اوپن کرنا ہے تو یہاں بلنگ اینڈ پیمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بلنگ اینڈ پیمنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا آپشن شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک بتا دوں کہ پے آؤٹ جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک انڈیویڈیول ہوتا ہے اور ایک ایل ایل سی ہوتی ہے، جو کہ آپ یو ایس اے یا یو کے میں اپنی کمپنی رجسٹر کرتے ہیں تو اس کو ایل ایل سی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہاں آپ کو انڈیویڈیول پے آؤٹس لگا کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پیمنٹ میتھڈ کے اوپر کلک کرنا ہے، تو یہاں پیمنٹ میتھڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں ایڈ بزنس پیمنٹ میتھڈ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر اپنا بزنس پیمنٹ کیسے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ سلیکٹ اکاؤنٹس کریں گے تو آپ کے پاس جو بھی اکاؤنٹ ہوگا آپ نے ایڈ کر لینا، ٹھیک ہے۔ ایڈ کے اوپر کلک کریں گے تو نیکسٹ کر دیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اچھا یہ پیمنٹ ایکٹیویٹی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ نے ایڈ اکاؤنٹ کرنا ہے تو یہاں سے سامنے سلیکٹ اکاؤنٹ آ گیا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ سی مور ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو آپ کی آئی ڈی ہے نا اس کے اوپر آپ نے پے آؤٹ اکاؤنٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، ایملی کے اوپر، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہ آئی ڈی آپ کے پاس اس طرح کا آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے، پاس اس طرح کا فارم اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سیٹ اپ یور اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، آپ نے گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کر دینی ہے اور یہاں گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے پاس آپشن شو ہو جائیں گے، آپ کے پاس بزنس لوکیشن بھی ہونی چاہیے امریکہ کی یا ایڈ ٹیکس، مطلب یہ آپ نے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہاں نیچے آ جانا ہے۔ اب آپ اس کے اوپر ڈیبٹ کارڈ لگانا چاہتے ہیں، پے پال لگانا چاہتے ہیں یا آن لائن بینکنگ لگانا چاہتے ہیں، لیکن بینکنگ کون سے ہیں؟ صرف یو ایس اے کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان میں سے کوئی بھی بینک لگانے ہیں اور یہاں چیک ان کر کے آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ کا پے پال جو ہوگا وہ آپ کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو یہاں آپ اپنی پے پال کی آئی ڈی جو ہے نا وہ آپ دیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ کر کے ڈن کر دیں گے تو یہ آپ کا پے پال جو ہے وہ اس بزنس مینیجر کے پاس ساتھ اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے، اس طرح آپ نے پے پال
لگانا ہے اس بزنس مینیجر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں اگر آپ نیچے آئیں تو آپ پیمنٹ ایکٹیویٹی کے اوپر آئیں تو آپ کے پاس یہ پے آؤٹ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا آئی ڈی کے اوپر جو ہے نا یہ پے آؤٹ کمپلیٹ ہوا ہے، یہ آپ کے آئی ڈی کا نام ہے اور یہ اس کی پے آؤٹ اکاؤنٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ کا بیلنس شو ہو جائے گا جتنا بھی ہوگا۔ تو اس طرح آپ کا بزنس مینیجر کے اوپر آپ کا جو پے آؤٹ ہوتا ہے اپنی جو آئی ڈی کو ایڈمن بنا کے پے آؤٹ بناتے ہیں وہ اس طرح بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایل ایل سی ہوتی ہے جو کہ یو ایس اے میں ایل ایل سی کریٹ کرتے ہیں، ایک کمپنی کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کمپنی کو آپ نے یو ایس اے میں رجسٹر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے اس بزنس مینیجر کے ساتھ۔ تو یہ آپ کا سیکنڈ چانس ہے۔ اب اچھا، اب آپ نے ایک اور بات ہے، آپ نے پے آؤٹ کس کس کنٹری کا لگا سکتے ہیں۔ جس کنٹری میں آپ کو سی ایم مل جائے نا اس کنٹری کے آپ پے آؤٹ لگا سکتے ہیں۔ آپ پے آؤٹ پاکستانی آئی ڈی کو ایڈمن بنا کے بھی پے آؤٹ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان میں بھی سی ایم ملنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو پاکستانی آئی ڈی کو پے آؤٹ ایڈمن بنا کے آپ پے آؤٹ لگائیں، اس کے بعد آپ کو یو ایس اے پیجز کے اوپر کام کریں تو بھی آپ کو پے آؤٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہمارا فیس بک کنٹینٹ مونیٹائزیشن کا فل کورس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو آپ نے کمنٹس لازمی کرنا ہے، لائک کرنا ہے ویڈیو کو اور دوستوں کو بھی شیئر کرنی ہے۔ یہ بالکل شارٹس ٹرم میں نے کوشش کی ہے کہ کمپلیٹ کورس آپ کو سمجھاؤں فیس بک کنٹینٹ مونیٹائزیشن کا۔ انشاءاللہ اور بھی چیزیں اپڈیٹ کریں گے، ساتھ ساتھ وہ میں ویڈیوز بنا کے سینڈ کرتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔